پڑوسی کو ستانا کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ کتنی سخت بات ہے، سوچی، جنت میں ہی نہیں، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، محفوظ نہ رہے۔ اب کتنی قسم کی تکلیفیں جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو دیتا ہے، جھگڑے فساد سے لے کر ان کے ہاں کچرا ڈالنا، ان کو گاڑی پارکنگ کے اعتبار سے ان کو تکلیف، کسی بھی اعتبار سے آدمی پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کے گھر میں کچھ خوشی ہے، میوزک اتنی لگایا، اس کے گھر میں بیمار ہے، اب یہ تھوڑا شور شرابہ ٹھیک ہے، مہمان آئے ٹھیک ہے، ڈسکو میوزک لگا رہا ہے اتنی بڑی اور دھم دھم دھم، اور اس کے گھر میں بیمار ہے، اس کے گھر میں پریشانی ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں، سارے محلے کو پریشان، اور آج اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سوچتا کبھی ہمارے گھر میں بھی شادی ہے تو ہم بھی ستانے والے، لہٰذا برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکلیفیں، یہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک تو شرعی طور پر وہ غلط ہے، دوسرے یہ کہ اس سے دوسروں کو تکلیف۔ رات میں 12 بج رہے ہیں، اس کے گھر میں شادی ہے، چل رہا ہے پورا، اب کوئی آ کے بولے بھائی 12 بج کے سو جاؤ، تو کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے گھر میں نکاح ہے، تو 12 بجے رات کو نکاح ہے، کل ہے نا نکاح، تو آج ہی سے تیاری شروع ہو گئی اس کی۔ آج کل تو عام ہو گیا آرکیسٹرا وغیرہ بلانا، رات کو 1-2 بجے تک لوگ گاتے بجاتے ناچتے ہیں، اور اس میں بے جا قسم کی جتنی بھی فحاشی کی چیزیں ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں۔ پڑوسیوں کو ستانا نہیں چاہیے، پڑوسیوں کو نہیں ستانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، ہر نیند صبح 7 بجے اٹھے گا، 6 بجے اٹھے گا، اور صبح اٹھتے ہی میوزک لگائے گا، اس کو نہاتے وقت میوزک لگتی ہے، دھام 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 دھام۔ لوگ بیچارے غیر مسلم، اب اس کی تو فجر نہیں ہے، یہ تو خود فجر نہیں پڑھا ہے، اس کو جانا ہے کہاں، آفس جانا ہے، ایک دم میوزک لگایا، اور کیسا گھر میں ہوم تھیٹر ہے اس کے، ایسی چھوٹی موٹی تھوڑی سنتا ہے، وہ تو ہوم تھیٹر سنتا ہے بھائی، اور پڑوسی غیر مسلم سوئے ہوئے ہیں، اب یہ لگایا ہوا پورا ایک دم، پڑوسی آ کے ٹھک ٹھک کر رہا ہے، بولتے تھوڑا سنو، تھوڑا کم کرو، یہ اور بڑھا دیتا ہے۔ میرا گھر ہے بھائی، میرا گھر ہے، میں کچھ بھی کروں گا۔ یہ چیزیں سب بری ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی دوسروں کو تکلیف نہ دے، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اور سنیے، اور نے خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، اے اللہ کے رسول، کسی نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، فلانی عورت ہے، رات میں تقوم اللیل، تہجد کی نماز پڑھتی ہے پابندی سے، اور وتصوم النہار، اور دن میں نفل روزے رکھتی ہے، وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا، اور وہ عورت بہت سے نیک کام کرتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن اس کی زبان، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے، منہ خراب ہے اس کا، پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی، لڑائی جھگڑے اور نہ جانے کتنی قسم کی غیبت بھی ہوگی، اور زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، سخت کلامی کرتی ہے، دل توڑتی ہے، بدسلوکی کرتی ہے۔ تو اذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والی عورت ہے۔ لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، تہجد پڑھ رہی بھائی، روزہ رکھ رہی ہے، صدقے دے رہی ہے، لیکن پڑوسی کو اپنی زبان سے، یہ بھی نہیں کہ پڑوسیوں کی پٹائی کرتی ہے بھائی، تکلیف کیسی دیتی ہے، معلوم ہے کہ یہ زبان ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے۔
سارے کیے کرائے کو، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز یہ زبان ہے۔ بعض اوقات آدمی ہاتھ سے وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو زبان سے، ایسے کڑوے بول دے گا کہ آدمی کے دل میں بالکل تیر کیا بالکل جو ہے چھید کے نکل جائے بات۔ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ قال لا خیر فیہا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہی من اہل النار، وہ جہنمی عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ قالوا فلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق باثوار لا تؤذی احدا، ایک دوسری عورت ہے اور وہ بس فرض نمازیں پڑھتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بہت تہجد گزار ہے، ایسا نہیں ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کر لیتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، پنیر کا معمولی چیز صدقے میں دیتی ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، وہ عورت جنتی ہے، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ کیوں؟ تکلیف نہیں دیتی دوسروں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض نیکیاں آدمی کر لیتا ہے لیکن مخلوق کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جاتا ہے۔ تو جہاں عبادتی امور ہم کرتے ہیں، بہت سی عورتیں صبح برابر تہجد کے لیے اٹھیں گی، پھر تہجد کی نماز پڑھی، فجر ہو گئی، فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھی، فجر کی نماز ہوئی، تلاوت کرتے بیٹھی، تلاوت ہوئی، ذکر و اذکار میں لگ گئی، فلانی چیز کرتی رہی، لیکن بہو پریشان، ہاں پڑوسی پریشان، سارے لوگ اس سے پریشان، اس کو دیکھے تو لوگ گھبراتے ہیں۔ یہ گھر سے باہر نکلے اگر پڑوس میں، سارا پڑوس کانپنے لگتا ہے، کچھ تو جھگڑا آیا، اب بلا آئی۔ تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں تو یہ نیکیاں کر کے کیا فائدہ؟ اللہ والی نیکیاں تو کر رہی ہے، بندوں والی نیکی بھی کر، اور بندوں کو تکلیف اگر تو دیتی ہے تیری وہ نیکیاں کیا کام کی ہے؟ لہٰذا وہ نیکیاں بہت آسان ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ سلوک یہ مشکل ہے۔ اس میں آدمی کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، اس میں آدمی نیکیاں کر کے نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، ذکر تلاوت کرتی ہوں، سالوں سے کرتی ہوں، 20 سال سے میرا معمول ہے، یہ اور تھوڑا سا گھمنڈ کے لیے غذا ملتی ہے اس سے، میں سپیریئر ہوں، باقی سب تو بستر میں رہتی ہوں، میں جائے نماز پہ رہتی ہوں۔ تو بعض عبادتی امور جو ہیں انسان کو اس کے تکبر اور اس کے گھمنڈ کو اور پیٹرول دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں۔ ہاں، لوگوں سے سلوک کرنا اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، یہ جنتا ہے، میں بہت اونچی ہوں، میں ان کے لیول پہ اتر کے ان کے ساتھ اچھی رہوں، ان کو مجھ سے اچھا رہنا چاہیے، میں ان سے کیوں اچھی رہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ تو بعض اوقات یہ ذہنیت انسان کو لوگوں کے ساتھ حقارت اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ کرتی ہے، یہ خود ایک بیماری ہے، یہ خود ایک عذاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے، لیکن ایک عورت ہے جو موٹے موٹے اعمال جو اس کے اوپر فرض ہیں ان کا اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ کچھ خرچے کرنے والی اور بہت زیادہ تہجد پڑھنے والی نہیں ہے، جو فرض ہے اس کو ادا کر لیتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتی، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی، تانے نہیں دیتی، غیبت نہیں کرتی ہے، اور لوگوں کا دل نہیں توڑتی ہے، ان کی قدر کرتی ہے، ان کا اکرام کرتی ہے، یہ جنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سلوک بہت اہم چیز ہے، حسن سلوک بہت اہم چیز ہے۔ تو عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابن حبان اور حاکم میں ہے، اور امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔